فادعوه بها. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یسبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ واہل اطاعتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، آپ کو آج کے ذکر الہی کے اس ایپیسوڈ میں خوش آمدید ہے. آج سے ہم جس صفت کو پڑھنا شروع کریں گے صفات الہیہ میں، اب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو دوسرا سیکشن ہے صفت رحمان، اس کو اب ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. مجھے کافی سارے سوالات آئے ہیں پچھلی ویڈیو سے ریلیٹڈ. ویڈیو کے اینڈ میں اگر ٹائم بچا تو میں اس پہ جواب دینے کی کوشش کروں گا، اگر نہیں بچا تو پھر میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جواب دوں گا. اور دوسری بات یہ کہ صفت رحمان کو ڈسکرائب کرنے میں شاید ہماری کچھ ایک آدھ زیادہ ایپیسوڈز لگیں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی اہم صفت ہے اور اس کی اہمیت جو ہے وہ آپ کو سمجھ آئے گی جیسے جیسے آپ اس کو انشاءاللہ سمجھتے جائیں گے ان چیزوں میں، بسم اللہ کے تناظر میں بھی اور قرآن میں جس طریقے سے بیان ہوئی. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ کے بعد جو حرف استعمال ہوا وہ الرحمن استعمال ہوا. عام ہم نے یہ سمجھ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چونکہ ذات جو ہے وہ تو اس کو تو کوئی جان نہیں سکتا فزیکلی، یہاں تک کہ اس کا نام تک کسی کے علم میں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اب اس کی جو ہے شخصیت ہے، یعنی جو ذات الہی کی جو صفات ہیں ان کا بیان شروع ہو گیا ہے. اور اس میں سب سے پہلی صفت جو مینشن کی گئی وہ صفت رحمان. کیوں مینشن کی گئی؟ اب اس میں آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ اگر ہمیں کسی شخص کو جاننا ہے تو ہمارے پاس ایک تو ہوتا ہے اس کا نام، لیکن کیا نام حقیقت میں اس شخص کو ڈیفائن کرتا ہے؟ یعنی اگر آپ فرض کریں کہ کسی کا نام اسد ہے تو یہ تو بس ایسے ہی نام رکھ دیا گیا نا اسد. حقیقت میں اسد کے معنی جیسے شیر ہوتے ہیں، تو وہ پتہ نہیں اب اس کا مزاج یا اس کا بیہیویئر شیر والا ہے یا نہیں، یا وہ اتنا اگریسو ہے یا نہیں، یا اتنا بہادر ہے یا نہیں، جو ایک استعارہ ہے شیر سے بہادری کا. تو اس طریقے سے نام سے تو انسانوں میں بھی سمجھ نہیں آتا کہ بندہ اصل میں کیسا ہے. جب ہم کسی بندے کے بارے میں کوئی ہم سے پوچھتا ہے، فار ایگزامپل کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ بھئی آپ کا فلانا دوست کیسا ہے یا آپ کے شخص کے بارے میں کیا رائے ہے، تو سب سے پہلے اس شخص کی جو بھی سب سے بڑی کوالٹی یا ڈس کوالٹی ہوگی آپ سب سے پہلے وہ مینشن کریں گے یا وہ آپ کے ذہن میں ابھر کے آئے گی، اور آپ سب سے پہلی رائے میں آپ جو پہلا لفظ ادا کریں گے اس کی وہ کوالٹی کا، اس کی اس صفت کا یا اس کے اس عمل کا کریں گے جو آپ کے نزدیک آپ کے ایکسپیرینس میں اس میں سب سے زیادہ نمایاں ہے. جیسے فرض کریں کسی نے پوچھا فلانا بندہ کیسا ہے، آپ کہیں گے، جیسے ایدھی صاحب کی بات کر لی جائے اگر، کہ ایدھی صاحب کیسے شخص ہیں، کیسی شخصیت ہیں یا کیسی شخصیت ہے، تو آپ کہیں گے کہ بہت رحم دل، بہت ہمدرد، انسانیت پہ فوکس کرنے والی شخصیت. اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ ہٹلر کیسا شخص تھا، تو آپ کہیں گے بڑا ہی ظالم، بڑا ہی جابر قسم کا شخص تھا، بس اپنی چلانے والا، بہت ہی غصے والا. یعنی آپ نے کیا کیا ہٹلر میں اور خوبیاں نہیں تھیں کہ وہ بہت اچھا پلانر تھا، اس نے بہت اچھے طریقے سے اس نے ڈپلومیٹکلی اور اس نے بڑا پروپیگنڈا وائز اپنی پوری قوم کو جو ہے اپنے اس میں لے لیا تھا کہ پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. تو اور بھی تو کوالٹیز تھیں اس کی، لیکن ہم نے اس کی اس کوالٹی کو سب سے زیادہ فوکس کیا جس نے ہم سب کو یعنی اس وقت کی دنیا کو سب سے زیادہ متاثر کیا.
اور اسی طریقے سے عیدی صاحب میں کیا سوائے انسانیت کے یا ہمدردی کے کوئی اور ان کی کوالٹیز نہیں تھیں ان کی ذات کی؟ ہوں گی بہت ساری، لیکن ہمیں جو چیز کا علم ہے یا جو چیز سب سے زیادہ ہم نے ایکسپیرینس کی ہے وہ ان کی انسانیت پسندی یا ہمدردی ہے. تو اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوا، بسم اللہ میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تو سب سے پہلے جو اللہ کے لیے نام استعمال ہوتا ہے، صفت استعمال ہوتی ہے، وہ صفت رحمان ہے. یعنی اس کا مطلب ہوا کہ یہ اتنی اہم صفت ہے یہ اور رحیم، لیکن پہلے ہم ابھی رحمان پہ رہیں گے، کہ یہ اتنی اہم صفت ہے کہ سب سے پہلے جب خدا کا تعارف کرایا گیا ہے قرآن میں تو صفت رحمان کے اس سے کرایا گیا ہے. تو یہاں سے آپ کو اس صفت کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ یہ کیوں سب سے پہلے صفت رحمان مینشن ہوئی. صفت رحمان جو ہے قرآن میں یہ تقریباً 57 دفعہ استعمال ہوئی ہے یہ صفت. اچھا، 12 دفعہ یہ استعمال ہوئی ہے صفت کے طور پر، اور تقریباً 45 دفعہ استعمال ہوئی ہے یہ نام کے طور پر. یعنی جب اللہ کی طرف اشارہ کیا گیا یا اللہ کی طرف بات کی گئی تو کبھی اللہ کہا گیا، اور کئی جگہوں پر اس کو صرف رحمان کہا گیا. اور باقی جو 12 جگہیں ہیں وہاں پر اس کو اللہ کے اس نام رحمان کو بحیثیت صفت بھی استعمال کیا گیا، اور اس کو رحمان اس وقت صفاتی سینس میں استعمال کیا گیا. تو ٹوٹل ملائیں تو یہ 57 دفعہ لفظ رحمان قرآن میں استعمال ہوا ہے. اب اس کا میننگ کیا ہے؟ اس کے میننگ کی بڑی ڈائیورسٹی ہے. یعنی آپ اس کے اگر میننگ پر جائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کے جو لٹرل میننگ ہیں یہ اس سے بہت ڈفرینٹ ہے جو کہ اس کے معنی بتائے جاتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے اس کا روٹ ورڈ RHM یا رے میم ہے، رحم سے یہ اس کا روٹ ورڈ رحم ہے. اب وہاں سے یہ ڈیرائیو ہوتا ہے ورڈ، اور اس میں اس کو 2 کانٹیکسٹ میں اصل میں قرآن نے استعمال کیا ہے. جب بھی یہ اب کسی صفاتی کانٹیکسٹ میں استعمال ہوتی ہے تو وہ رحمانیت یعنی کہ رحمت کے سینس میں استعمال ہوتی ہے، اور جب یہ اکیلی صفت استعمال ہوتی ہے ایز اے نام کے تو یہ رحمت یا مرسی کے معنوں میں ہی نہیں بلکہ یہ اقتدار اعلیٰ، اللہ کی قوت، اللہ کی میجسٹی، اس کے مقتدر ہونے کو ظاہر کرتی ہے. عرش کے ساتھ بھی جو صفت استعمال ہوئی ہے، یعنی کہ کئی جگہوں پر کہا گیا کہ اس نے زمین و آسمان کو خلقا اور پھر وہ عرش پہ جا ٹھہرا، اور اس کے علاوہ وہ یا اللہ کے علاوہ جو ورڈ استعمال ہوا ہے عرش پہ مقیم ہونے کے لیے وہ صرف یہ صفت ہے، یعنی الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان نے عرش پر قیام کیا، قائم ہوا. اب یعنی کہ یہ صرف رحمان عرش سے بھی مطابقت رکھتی ہے، تو یہ چیز بھی آپ ذہن میں رکھیے گا. اب اس کو کس طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے لٹرل میننگ جو ہیں وہ تو رحمان ہونے کے ہیں، یعنی رحیم ہونے کے ہیں، اور جو آن ورڈ ہے اس میں جو جن بھی صفات کے یا ناموں کے اینڈنگ میں آن آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کی سپرلیٹو ڈگری بیان کی جا رہی ہے. جیسے کہ ہم کہیں گے انگلش میں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ گڈ، بیٹر، بیسٹ، یعنی گڈ مینز اچھا، بیٹر مینز اس سے اچھا، اور بیسٹ مینز سب سے اچھا. سپرلیٹو ہائیسٹ ڈگری جو ہوتی ہے، 3rd ڈگری، اس کو کہتے ہیں. تو اسی طریقے سے عربی میں جو جب کسی صفت کے یا کسی نام کے اینڈنگ میں آن آتا ہے تو وہ مطلب وہ اس کی ایکسٹریم اس کو ڈگری کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے. تو رحمان میں رحم آن تو مینز رحم کی ایکسٹریم ڈگری جو ہے اس کو بیان کرتی ہے صفت رحمان. لیکن کیا صرف رحم کی؟ یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ صرف رحم کی نہیں، بلکہ کانٹیکسچوئل جب ہم قرآن دیکھتے ہیں، جو قرآن میں جو یہ مینشن ہوئی ہے وہ بڑے علیحدہ طریقوں سے، بڑے علیحدہ ویز میں بیان ہوئی ہے. دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ
ایک تو یہ رحمت کے سلسلے میں استعمال ہوئی ہے، جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 12 دفعہ یہ صفت رحیم کے ساتھ ملتی ہے، تو پھر یہ رحمت کے ہی سلسلے میں اس وقت اس کا بیان ہو رہا ہوتا ہے. جیسے کہ اس سورہ میں ہے کہ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی. اب یہاں پر رحمان ایک اس میں سینس میں استعمال ہوا ہے، ایک ہائر سینس میں، اور ساتھ ہی اس میں کہ اس نے جو قرآن اترا ہے وہ رحمان کی طرف سے اترا ہے. اب یہاں پر جو یہ سورہ رحمان کی جو پہلی آیتیں ہیں، ان میں اب اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمان ہے وہ علم سے مطابقت رکھ رہی ہے، ہدایت دینے سے مطابقت رکھ رہی ہے کہ اے رحمان وہ ہے جس نے کہ قرآن نازل کیا ہے. اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 ہے کہ تمہارا خدا اور کوئی خدا نہیں ہے لیکن ایک ہی خدا ہے سوائے اس کے، وہ جو کہ مہربان ہے، یعنی انتہائی رحمان ہے اور رحیم ہے. رحمان اور رحیم یہاں پر ہوئی. اور اس کے علاوہ سورت نمبر 41 ہے جس کی آیت نمبر 2 ہے کہ یہ ایک وحی ہے، یہ ایک الہام ہے جو کہ انتہائی مہربان اور رحیم خدا کی طرف سے ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رحیم کے سینس میں، رحمت کے سینسز میں استعمال ہو رہی ہے. لیکن اب میں آپ کو کچھ آیتیں بتاتا ہوں جہاں پر یہ رحیم کے سینس میں اس کو لے جانا یا رحمت کے سینس میں اس کو لے جانا جو ہے وہ کافی مشکل معلوم ہوتا ہے. جیسے کہ یہ سورہ نمبر مریم ہے، سورہ مریم ہے، اور اس میں آیت نمبر 44 ہے آپ کی. جی اس میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اے میرے باپ شیطان کی عبادت نہ کر، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے. اچھا آیت میں ورڈ اللہ لکھ دیا انہوں نے ترجمے میں، جبکہ ورڈ جو ہے ان الشیطان کان للرحمن عصیا، تو للرحمن، اب رحمان ہے استعمال ہوا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں ترجمے میں اللہ لکھ دیا ہے. بہرحال اللہ اور رحمان لکھا جا سکتا ہے لیکن انہیں رحمان ہی لکھنا چاہیے تھا یہاں پہ. تو اے میرے باپ شیطان کی عبادت نہ کر، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے، رحمان کا نافرمان ہے. آیت 44. پھر آیت 45 ہے اے میرے باپ، یہ بہت اہم آیت ہے کہ اس سے مزید آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے میرے باپ بے شک مجھے خوف ہے کہ تم پر رحمان کا عذاب آئے، پھر شیطان کے ساتھی ہو جاؤ. رحمان کا عذاب آئے. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، یعنی مجھے خوف ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے ایک عذاب آئے. اب رحمان کی طرف سے عذاب، اب رحمان تو ایک اگر سمجھیں کہ ایکسٹریم فارم ہے مرسی کی، یعنی رحم کی، رحمت کی، تو اس رحمت کو یہاں پر عذاب کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے، کر کے بتایا گیا ہے. یہ حضرت ابراہیم کا مکالمہ ہے غالباً اپنے باپ کے ساتھ. دوسرا آگے آپ سورت نمبر 36 ہے، سورہ یاسین. اس میں آپ جب دیکھتے ہیں تو آیت نمبر 11 ہے کہ بے شک آپ اسی کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور بن دیکھے رحمان سے ڈرے، پس خوشخبری دے دو اس کو بخشش اور اجر کی جو عزت والا ہے، یعنی ایسی بخشش اور اجر جس میں کرم ہے. اچھا پہلا حصہ آیت کا بڑا اہم ہے کہ بے شک آپ اسی کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور بن دیکھے رحمان سے ڈرے.
انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، وخشی الرحمن بالغیب، یعنی کہ خشیت مینس خوف رکھے رحمان کا اور غیب میں، مطلب بن دیکھے. بالکل وہی الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ایمان کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہی اللہ کی صفت رحمان کے لیے یہاں پر استعمال ہو رہے ہیں، بٹ ایز اے نام کے استعمال ہو رہے ہیں. یہاں پر اللہ کی جگہ رحمان بولا گیا ہے. تو رحمان سے ڈرے. اب رحمان سے ڈرے تو یہ سینس تو اس کی پھر اگین اس جو لٹرل میننگ ہے اس کے اگینسٹ جا رہا ہے. اس کا لٹرل میننگ ہے کہ اس سے مطلب وہ تو سراپا رحمت ہے، لیکن یہاں پر اس سے ڈرنے کی بات کی جا رہی ہے، وہ بھی بن دیکھے. اس کے بعد جو ہے اسی کی آیت نمبر 23 ہے سورہ یاسین ہی کی، کہ کیا میں اس کے سوا اوروں کو معبود بناؤں کہ اگر رحمان مجھے تکلیف دینے کا ارادہ کرے تو ان کی سفارش کچھ بھی میرے کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں. اتخذوا من دونه آلہۃ ان یردن الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون. کیا میں اس کے سوا اوروں کو معبود بناؤں کہ اگر رحمان مجھے تکلیف دینے کا ارادہ کرے، رحمان تکلیف دینے کا ارادہ کرے. اب پھر یہ دیکھیں، یہ مطلب جو معنی ہیں رحمان کے، اس سے بالکل اگینسٹ ایک جگہ پر آیا کہ رحمان سے خوف رکھو بن دیکھے، ایک جگہ آیا کہ مجھے ڈر ہے کہ رحمان کی طرف سے آپ پر عذاب آئے، اور اب یہاں پر ہے کہ اگر رحمان جو ہے وہ کوئی تکلیف دینے کا ارادہ کرے تو کوئی مجھے نہیں بچا سکے گا. تو یہاں پہ بھی جو ورڈ رحمان ہے وہ اپنے بالکل ہی الگ وے میں استعمال ہو رہا ہے، اپنے لٹرل میننگ میں استعمال نہیں ہو رہا. اس کے بعد سورہ نمبر جو ہے وہ 67 ہے. سورہ 67 جو ہے یہ ہے آپ کی سورہ ملک، اور اس سورہ ملک کی آیت نمبر 3 ہے کہ جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے، تم رحمان کی اس بناوٹ میں، اس صنعت میں کوئی خلل نہ دیکھو گے تو پھر نگاہ دوڑاؤ کہ دیکھو کیا تمہیں کوئی شگاف دکھائی دیتا ہے. لذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل تری من فطور. ما تری فی خلق الرحمن، اب یہاں پر صفت رحمان جو ہے وہ خلقت کے سینس میں استعمال ہو رہی ہے، یعنی کہ پہلے تو وہ استعمال ہوئی خوف کے سینس میں، عذاب کے سینس میں، تکلیف دینے کے سینس میں، یہاں خلقت کے سینس میں. اور پھر جو جیسے میں نے بتایا کہ رحمان جو ہے وہ اپنے عرش پر قائم ہوا، اس کا عرش پہ قائم ہونے کے بارے میں جو آیت ہے وہ سورہ نمبر 20 ہے، اس کی آیت نمبر 5 ہے کہ الرحمن عرش استویٰ، کہ رحمان جو ہے وہ عرش پر قائم ہوا. اب یہ دیکھیے کہ ان تمام آیتوں میں جو خدا کا ذکر کیا گیا ہے بحیثیت رحمان کے، وہ جب صرف خدا کا ذکر کیا جا رہا ہے تو وہ مطلب خدا صرف صفت رحمان کا ذکر کیا جا رہا ہے تو وہ کوئی بہت سارے معنوں میں آ رہا ہے، عذاب کے معنوں میں آ رہا ہے، اسے ڈرنے کے معنوں میں آ رہا ہے، اس کی طرف سے کوئی تکلیف آنے کے بارے میں آ رہا ہے، یعنی اس کی طرف سے پکڑ ہونے کے بارے میں آ رہا ہے، اور اس کا عرش پر قائم ہونے سے آ رہا ہے، یعنی عرش پر تو مطلب اقتدار اعلیٰ کی حاملیت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. تو یہ جب صفت رحمان اکیلے میں مینشن ہوتی ہے، یعنی اکیلے میں ایز اے نام کے جب بھی یہ مینشن ہوتی ہے، تو یہ بالکل اسی طریقے سے مینشن ہو رہی ہوتی ہے جس طریقے سے خدا کا جو کانسیپٹ ہے وہ مینشن ہوتا ہے. اور باقی جگہوں پر جہاں 12 جگہوں پر یہ ایز اے صفت کے استعمال ہوتی ہے، وہاں یہ رحمت کے سینس میں چلی جاتی ہے، ایکسٹریم رحمت کے سینس میں. تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ یہ جو دوسری آیتیں تھیں اور یہ جو 45 سم تھنگ مقامات ہیں وہاں پر رحمان کی جگہ لفظ اللہ یا کوئی اور صفت جو ریلیٹیبل زیادہ تھیں، جیسے صفت قوی ہو گئی یا صفت مقتدر ہو گئی یا صفت عزیز ہو گئی یا جبار ہو گئی،
وہ کیوں نہیں، یا حسیب ہو گئی، وہ کیوں نہیں استعمال ہوئی ہیں، ان کی جگہ رحمان کیوں استعمال ہوئی؟ تو اس کو کمبائن کرنے سے ہمیں کمبائنلی پھر سمجھ آتا ہے کہ صفت رحمان اصل میں کیا ہے. صفت رحمان کا کنیکشن عرش سے ہے، قوت سے ہے، اور مطلب خشیت سے ہے، خوف سے ہے، پکڑ سے ہے، ایک اس سے ہے. پلس جب وہ رحیم کے ساتھ ملتی ہے یا رحمت کے سینس میں استعمال ہوتی ہے تو وہ ایکسٹریم رحمت کے سینس میں چلی جاتی ہے. تو اس کا کمبائنلی میننگ یہ ہے کہ صفت رحمان کے تحت خدا جو ہے وہ اس سے بہت بالا تر اور بے نیاز ہے کہ کوئی اس پر یقین کرے نہ کرے، کوئی اس کے احکامات کو مانے یا نہ مانے، کوئی اس کے دین کے حق میں اس کے لیے آواز اٹھائے نہ اٹھائے، اس سے قطع نظر، یا وہ خدا کا دشمن ہو یا دوست ہو، اس سے قطع نظر صفت رحمان میں اللہ تعالی جو ہیں وہ کسی بھی بندے کے اوپر جو اس نے جس بھی بندے کو یا مخلوق کو خلق کیا ہے اس پر وہ اپنی جو اس کی بنیادی زندگی کے تقاضے ہیں وہ ان کو بند نہیں کر دیتا، محض اس وجہ سے کہ بندے نے خدا کو نہ ہی مانا یا خدا کی توہین کی یا خود خدا بن بیٹھا یا ایسی معاملات کیے. ان میں وہ اس سے سارے اس کے زندگی کے یا جینے کے اختیارات نہیں چھین لیتا، اور وہ سب کے ساتھ ایک ہی لیول پر برتاؤ کرتا ہے. جب اس کے گاڈ ہونے کا یعنی کہ اس کے خدا ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سب کا خدا ہے، وہ کسی محض ماننے والوں کا خدا نہیں ہے، وہ محض جو ہے کسی خاص جیوگرافیکل ایریے کا خدا نہیں ہے، وہ خدا سب کا خدا ہے. تو صفت رحمان میں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن آتا ہے تو سب سے پہلے وہ یہی چیز ہمیں سمجھاتا ہے کہ جو کلام یہ نازل ہو رہا ہے اس خدا کی خصوصیت، سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بغیر بنا کسی تفریق کے سب میں جو ہے وہ اسباب کو تقسیم کرتا ہے، سب کو مواقع دیتا ہے، سب کو یکساں مواقع میسر آتے ہیں، اور وہ کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرتا، ہر ایک کے ساتھ عدل، انصاف اور رحمت کے ساتھ معاملات کرتا ہے. یہ اس کا سب سے بڑا پہلو ہے صفت رحمان کا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں مینشن کیا ہے. اب اس صفت کے تحت بندہ جو ہے یہ صرف اپنے آپ میں یعنی کہ اس کی اپنی ایگزیکیوشن میں صفت رحمان جو ہے وہ بیس صفت ہے، یعنی کہ تمام صفات جو اللہ تعالیٰ کی باقی کی صفات ہیں وہ اسی صفت سے ہی جو ہے اسی صفت کے اوپر قائم ہوئی ہوئی ہیں. تو اور اسی لیے یہ صفت رحمان جب بھی مینشن ہوئی ہے، اللہ کے علاوہ جب بھی نام کوئی مینشن کیا گیا ہے تو صرف رحمان مینشن کیا گیا ہے. تو اس سے ہمیں یہ علم ہوا کہ جو بھی بندہ عباد الرحمان یعنی جو اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں، رحمان کے بندے بننا چاہتے ہیں، ان کی تو صفات بھی بیان ہوئی ہیں قرآن میں، غالباً سورہ مومنون کی ابتدائی آیتوں میں. تو ان میں جو ہے اللہ کے بندوں کو سب سے پہلے جو اپنا ذہن ہے اس ذہن کو خدا کی اس سنت کے مطابق لانا ہوگا کہ جب وہ بندوں کے ساتھ معاملات کریں تو وہ ان میں ان کا رنگ، نسل، مذہب، فرقہ، ان کی زبان ایسی تفریق نہ کریں، کیونکہ خدا بھی یہ تفریق نہیں کرتا اپنا معاملات کرنے میں. اور جو اس کے خدا کے ذمے جو ذمہ داریاں ہیں بالخصوص رزق کی، اور اس بندے کو جو ہے وہ تمام اس کا جسم چلتا رہے، اس کا خون موجود رہے، اس کا سانس چلتا رہے، یہ تمام ذمہ داریاں جب تک کہ اس کی موت کا وقت نہیں آ جاتا اس وقت تک اس کو یہ چیزیں حاصل رہتی ہیں، ریگارڈلیس وہ اللہ پہ بلیو کرتا ہے نہیں کرتا ہے یا کیا معاملات ہیں. تو اسی طریقے سے کوئی اللہ کو ڈینائی کرے گا تو ایسا نہیں ہے کہ فی الفور جو ہے آسمان سے کوئی پنشمنٹ آئے گی یا اس کا خون خشک ہو جائے گا یا اس کی آکسیجن بند کر دے گا اللہ تعالیٰ، یا اس کو جو ہے اس کی زبان بند ہو جائے گی. وہ اسی زبان سے اللہ ہی کے خلاف جو ہے بہت کچھ بول رہا ہوگا، لیکن وہ جو زبان میں جو وہ طاقت ہے، قوت گویائی ہے، وہ موجود رہے گی. وہ کھائے گا، پیے گا، اس کو کھانا بھی ہضم ہو جائے گا، وہ سوئے گا، اس کو نیند بھی آ جائے گی، وہ اڑ بھی جائے گا،
اور پھر دوبارہ وہ خدا کے خلاف کام کرنے لگ جائے گا، خدا کے احکامات کے خلاف کام کرنے لگ جائے گا. لیکن خدا محض ان معاملات کی وجہ سے جو اس نے مقررہ وقت دے رکھا ہے اس وقت تک جب تک اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ نہ کر لیں کہ اب بہت ہو گیا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس بندے سے محض ان معاملات کی وجہ سے اس پر سے اپنی صفت رحمان کو معطل نہیں کر دیتا. تو صفت رحمان کا ہونا جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے، تمام مخلوق کے لیے اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت ہی ہے. ادروائز کوئی اگر ایسا خدا ہوتا جو انسانوں کی طرح بیہیو کرتا ہوتا تو جہاں ذرا سی تنقید ہوتی یا جہاں ذرا سے ایسے توہین آمیز الفاظ استعمال ہوتے خدا کے بارے میں، فی الفور وہاں پہ زلزلہ آ جاتا، فی الفور وہ سارے لوگ جو ہے زمین میں دب کے مر جاتے، اور اس طریقے سے یا آسمان سے بجلی گر جاتی یا ان کی سانس روک دیتا اللہ تعالیٰ خالی. بس اس کے بعد تو کوئی ڈر کے ہمارے خدا کے خلاف کچھ بول ہی نہیں سکتا تھا. اور پھر اگر ایسا ہوتا تو پھر وہی بات کہ پھر فری ول کہاں ہوئی، پھر تو لوگ ڈر کے مارے اور ایک یقینی بات کے ہوتے ہوئے نہیں کر رہے ہوتے نا ایسا. تو اس وجہ سے صفت رحمان کے تحت اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بغیر کسی تفریق کے سب کچھ ادا کر رہے ہیں اور اس میں کسی قسم کی تفریق نہیں کرتے. یہ سنت الہی ہم پر لازم ہے کہ ہم اس جھگڑے میں پڑتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں یا انسان ہیں. بھئی مسلمان ہیں یا انسان ہیں، سب سے پہلے آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ جس طریقے سے خدا رحمان ہے یا رحیم ہے تو خدا پہلے رحمان ہے پھر وہ رحیم، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ اور بھی بہت بہت کچھ ہے. تو اسی طریقے سے انسان یعنی کہ یہ جسم جو ہمیں ملا ہے، اس جسم کا ہونا یہ بتاتا ہے کہ پہلے ہم ایک انسان ہیں، اور اس انسان کی شخصیت جو ہے وہ مسلمان، مومن یا جو بھی پھر وہ شخصیتیں اپنائے گا وہ کہلائی جائیں گی. تو بحیثیت انسانوں کے ساتھ ہمارا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک رشتہ ڈیولپ کیا ہے، جو اس رشتے میں کوئی مذہب، رنگ، نسل، زبان کا فرق اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں کیا جاتا جب اللہ تعالیٰ معاملات کرتے ہیں اپنی مخلوق کے ساتھ. ہاں جھکاؤ یا کس چیز کی طرف رہنمائی یا ہدایت بھی ہم اس کو آگے پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے کہ مزید یہی صفت رحمان کس طریقے سے بہت سے لوگوں کے لیے حقیقت میں رحمت بن جاتی ہے، اور یہی صفت رحمان بہت سے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی زحمت بن جاتی ہے. لیکن اپنے آپ میں یہ صرف یہ اس بات کا اشارہ ہے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ ایک ایسا خدا ہے جو کہ سب کا خدا ہے. وہ کوئی بھید بھاؤ نہیں کرتا، وہ کوئی تفریق نہیں کرتا، اس کے نزدیک سب ایک ہی جیسے ہیں. ہاں عزت والا یا علم والا یا بزرگی والا اس کے ہاں وہی ہے جو کہ متقی ہے، پرہیزگار ہے. وہ آگے ہم دیکھیں گے، لیکن بنیاد بیس ہم یہاں پر ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں جو کہ کسی قسم کی تفریق نہیں کرتے، اور صفت رحمان ہمیں یہی سمجھاتی ہے. تو یہ صفت رحمان کا پہلا پہلو ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے. میں معذرت کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ تھوڑا سا آیتوں کو ڈھونڈنے کے اس میں تھوڑا ٹائم کا ویسٹ ہوا ہے، کیونکہ بہت مجھے پتا ہے لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے آپ سے معذرت. لیکن یہ کہ چونکہ چیزوں کو میں نے یہ جو ایکچولی تشریح لکھی ہے یہ ساری بسم اللہ کی اور رحمان اور رحیم کی، یہ بہت پرانی میری تشریح ہے، تو اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا فائنڈ آؤٹ کرنے میں مجھے تھوڑا مسئلہ ہو رہا تھا دیکھنے میں کہ وہ چیزیں کہاں پر ہیں. بہرحال تو صفت رحمان سے ہم نے یہ سمجھا کہ پہلے پہلو سے، یعنی ابھی میں نے آپ کو اس کا صرف ایک پہلا پہلو بتایا ہے کہ اس کے تحت اس کے معنی صرف رحمت کے نہیں ہیں، اس کے ایک معنی رحمت کے ہیں اور وہ بے پناہ رحمت کے ہیں، ایکسٹریم. دیکھیں نا یہ بے پناہ رحمت ہے نا خدا کی، کہ کوئی اس کو برا بھلا بھی کہتا ہے یا اس کو مانتا بھی نہیں ہے یا اس کے ساتھ ڈرامے بازی کرتا ہے، منافقت کرتا ہے، ہیلا بازی کرتا ہے، یا ایمان اور کفر کے درمیان ڈولتا رہتا ہے، یا اللہ کے ساتھ مفاد پرستی کرتا ہے. اللہ کو کیا علم نہیں ہے کہ یہ بندہ مفاد پرست ہے، یا یہ کہ بس اس وقت تک میری عبادت کر رہا ہے، یا اس وقت تک یہ دعائیں کر رہا ہے، یا یہ اس وقت تک میرے ساتھ جڑا ہوا ہے جب تک اس کا مفاد پورا ہو رہا ہے. جیسے ہی میں نے اس سے کوئی اس کی ایک آدھ دعا قبول نہیں کیا، اس پہ تھوڑی سی بھی آزمائش آئی،
یہ پلٹ کے بھاگ جائے گا. تو یہ سب جانتے ہوئے بھی وہ آپ پہ اپنا کرم جاری رکھتا ہے, کسی کا سانس بند نہیں کر دیتا, کسی کی زبان بند نہیں کر دیتا. تو یہی چیز اس نے ہمیں بھی سکھائی, ہمیں بھی اس نے اس کی سیکھ دی کہ ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے کہ بنیادی معاملات میں تمام انسانوں کے ساتھ ہم بلا تفریق ان کے ساتھ جو ہے معاملہ کریں, اور اس میں رنگ, مذہب, نسل وغیرہ ان سب کو بھلا کر انسانیت کو پہلی ترجیح دیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کے بارے میں مزید پہلوؤں کو سمجھیں گے. جزاک اللہ.